ہم جتنے کام کر رہے ہیں انہی کاموں سے ہی ہے. اگر اخلاص کامل ہے نا، ایک کھجور صدقہ کیا، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر کرے گا، اتنی قدر کرے گا، اخلاص کی بنا پر اتنی قدر کرے گا، کیا احد پہاڑ کے برابر اس کو کھڑا کرے گا. ایک کھجور ایک پہاڑ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں لاکھوں لاکھوں، کتنے لاکھ اس کے کھجور ہو جائیں گے. وزن کے اعتبار سے دیکھو لو، کمیت کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے، یہ اخلاص کی برکت ہوگی. اور اگر اخلاص نہیں ہے یہ تو بڑے خطرے میں ہے، سب سخت خطرے میں ہے. یہ وہ مشہور حدیث پاک ہے، یہ مسلم شریف میں کتاب الجہاد میں ہے، یہ اس میں ہے روایت. یہ عالم کو الگ کہا حضور پاک نے، قاری کو الگ کہا ہے. عالم کو الگ کہا، قاری کو الگ کہا. ایک عالم کو بلایا جائے گا، قاری کو بلایا جائے گا، مجاہد شہید جس نے گردن کٹا دی، خون بہا دیا، اس کو بلایا جائے گا، مالدار کو بلائے گا. پوری روایت آپ کے سامنے ہے. ہم نے تم کو یہ دیا، ہم نے تم کو یہ دیا، تم نے کیا کیا؟ دین کی خاطر کیا ہے. تو ہر ایک کہے گا میں نے یہ کیا، میں نے گردن کٹا دی. عالم بھی کہے گا، قاری بھی کہے گا. سب کو جواب دیا تم نے کہا تھا، ٹھیک ہے، تم نے یہ کہا تھا لیقال انک جری، لیقال انک جواد. تم نے اس واسطے خرچ کیا، مسافر خانہ بنوایا، مدرسہ بنوایا، مسجد بنوائی، تم کو سخی کہا جائے، تمہارا نام روشن ہو، تم کو بہادر کہا جائے. وہ کہا جا چکا، بس ٹھیک ہے، اب کیا لینے آئے؟ فرشتوں کو حکم دے گا، جاؤ گھسیٹ کر لے جاؤ دوزخ میں، جا کر اس کو پھینک دو جا کر کے. یہ ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے تھے، پوری روایت بیان نہیں کر پاتے تھے. بیان کی، آدھی بیان کی، بے ہوش ہو گئے، گر گئے اپنے شاگردوں کے سامنے. پھر ہوش آیا، پھر بیان کرنا شروع کیا، تاب نہیں رہ سکے، پھر بے ہوش ہو گئے. یہ اتنا اثر تھا ان پر. یہ اور آج ہم لوگوں کو اخلاص کامل ہے، ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ والمخلصون علی خطر، مخلصین بھی خطرے میں ہے. کب اخلاص ضائع ہو جائے، زائل ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا کہ ایک شخص تھا، اس کو کہیں لاکھوں روپیہ مل گئے، اس نے قاضی صاحب کو جا کر واپس کیے. قاضی صاحب کو جا کر واپس کیے. قاضی صاحب بہت متاثر ہوئے، اتنا دیندار، یہ لاکھوں کی رقم، اور اس کے بعد یہ واپس کر رہا ہے. کچھ دن کے بعد ایک قتل ہوا، اور تھوڑا سا مال تھا، تھوڑی سی رقم تھی، قتل ہوا، اور قتل میں اس کا نام آیا یہ قاتل ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. قاضی نے صاف کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو وہ شخص ہے، اس نے یہ ایک نہیں کتنے لاکھ روپیہ آپ لا کر واپس کر دیے کہ کسی کی امانت ہے. یہ اتنے میں، یہ اتنی تھوڑی سی رقم، اس میں یہ قتل کرے گا. بہرحال کارروائی ہوئی، اس کو بلایا گیا، اس کا نام تھا. قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا؟ کہا میں نے کیا ہے. تم ہی تو ہو، تم نے لا کر رقم دی تھی؟ کہا ہم نے رقم لا کر دی تھی. میرا ہی قصہ ہے، تم ہی تو ہو، ہم کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ قاضی نے پوچھا. کہا میں ہی ہوں. کیا بات ہے، تم نے تو لاکھوں کی رقم لا کر میرے حوالے کی تھی، اور آج اس کی لاکھوں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، تم نے قتل کیا اس کی بنا پر. کیا ایسا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے ایک جواب دیا، کیا کروں، اس وقت میرا دل ویسا تھا، آج میرا دل ایسا ہے. اس قصے کو نقل کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. کہا ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. اور مولانا صدیق صاحب کا جملہ، ہم بھی ایسے ہو سکتے تھے، کسی پر ہنسو نہیں ہے، ہم بھی ایسی غلطی کر سکتے تھے. یہ کبھی تکبر نہیں، تکبر پاس نہیں آئے گا اگر اس کی فکر کر لیں ہم. یہ تو بھائی یہ چیز ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے تعلق مع اللہ، انعامت اللہ، جو کچھ ہو اللہ واسطے ہو، اللہ واسطے ہو. یہ ایک حدیث پاک سنا دوں، اس کے بعد ختم. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا. اعتکاف کرنے کا آپ نے ارادہ فرمایا. رمضان شریف میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اعتکاف کروں گی، میرا بھی خیمہ لگایا جائے. دوسری صاحب کی بیوی غالباً حضرت صفیہ، میرا بھی خیمہ لگے گا. اور آپ کی کئی بیویاں تھیں، کہا جب ان کا ہے تو یہی حضور پاک کی بیوی، میں بھی تو حضور پاک کی بیوی ہوں، میرا بھی خیمہ لگے گا. ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا. اب ڈھیر سارے خیمے لگ گئے. وہ آپ باہر تشریف لے گئے تھے تبلیغ وغیرہ کے لیے، جب واپس آیا آپ نے کہا ہے یہ خیمے، ڈھیر سارے خیموں کا بازار، یہ کیسے خیمے ہیں؟ یہ کہا یا رسول اللہ آپ اعتکاف فرمائیں گے، آپ کی بیویوں کا یہ خیمے ہیں، یہ ان کے لیے خیمے لگائیں گے. اچھا، آل بر یریدنا، اس طرح کے الفاظ آئیں، مختلف الفاظ ہیں مختلف روایتوں میں. کیا یہ سب نیکیوں پر ہیں؟ یہ حس کی ہے. یہ وہ کر رہے تو کیا میں ان سے کم ہوں؟ میں بھی کروں گا، میں بھی کروں گی، میرا بھی خیمہ لگے گا. یہ کیا یہ اس اندر اخلاص ہے؟ یہ اخلاص کی بنا پر کر رہی ہیں. یہ آپ نے کہا سب خیمے اکھڑوا دو.
سارے خیمے آپ نے کھڑوا دیے، بخاری شریف میں بھی ہے، موطا مالک میں بھی ہے روایت ہے، کتاب الجامع میں، سارے خیمے کھڑوا دیے اور اپنا خیمہ بھی آپ نے کھڑوا دیا، اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ہاں کون اس میں کون اخلاص والی ہے اور کون غیر اخلاص والی ہے، لیکن کس کو اجازت دیتے، کس کو منع کرتے آپ؟ یہ اس لیے سب آپ نے سب کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا آپ نے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اس حدیث پاک کو انتقال سے، اس حدیث پاک کا مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کا درس دیا، میں نے اپنی کانوں سے سنا انتقال سے 3-4 روز پہلے۔ فرمایا مولانا صدیق صاحب بادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کا درس دیتے ہوئے، جب شیطان وہاں پر حملہ کر سکتا ہے ازواج مطہرات پر، ہم پر حملہ نہیں کر سکتا ہے؟ ہم آپ کو نہیں کہتے، ہم نے دیکھا ہمارے یہاں کانپور میں ہی ان کا جلسہ ہو رہا ہے، جلسے کو ڈاؤن کر دو، ان کا جلسہ ہو رہا ہے 5 تاریخ کو، 2 تاریخ کو کر دو، 3 تاریخ کو کر دو، 4 کو کر دو، سب تھکے ماندے رہیں گے، دوسرے دن کوئی آئے گا نہیں۔ یہ اخلاص ہوگا ہی؟ ارے جو کام کرو اللہ واسطے کرے ہی۔ ایک کھجور جو تھا، وہ ایک کھجور ہی ہے، وہ پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا، سینکڑوں مسجدیں مسافر خانے بنوائے، اور دوزخ میں جا رہا ہے اخلاص نہ ہونے کی بنا پر۔ اس لیے بھائی جو بھی کام ہو سب اللہ ہی واسطے ہو، کچھ ہے نہیں دنیا میں، کچھ ملنے والا نہیں ہے، سب خطرے میں ہیں۔ یہ حضور پاک نے چوکنا کیا ہے، یہ مدرسے والے یہ سب خطرے میں، ہم لوگ بھی خطرے میں ہیں۔ ہر جگہ یہ بات نہیں کہوں گا ہم سب مدرسے والے مولوی برادری ہے، یہ کیوں کر رہے ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارا درس ہمارا شہرت ہو جائے، تقریر کر رہا ہوں، یہ اگر ہمارے دل میں یہ آ جائے، ہمارے آپ کے دل میں آ جائے، بڑا اچھا بیان کیا ہے، بڑا اچھا بیان کیا، گئے کام سے، بس گئے کام سے۔ جو کچھ ہے اللہ کا فضل ہے، پتہ نہیں قبول ہو قبول نہ ہو، یہ سب خطرے میں ہیں۔ یہ مظاہرے قرت ہوتے ہیں، مظاہرے قرت کتنے ہوتے ہیں، بہت سے مظاہرے قرت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک نقل کی ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصغیر میں، اس میں صاحب نے اس میں نقل فرمایا، اقرأوا الحدیث پاک ہے، اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به، اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به، اقرأوا القرآن ولا تستکثروا به المال، قرآن پاک پڑھو، اس سے پیسہ مت لو، قرآن پاک پڑھو، اس کے ذریعے مال مت کماؤ، مال کمانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہ سب ساری حدیثیں ہم کو چوکنا کرتی ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ لفظ مظاہرہ خود دلالت کر رہا ہے، کس بات پر دلالت کر رہا ہے آپ سمجھیے۔ ہم کیوں کر رہے ہیں قرات الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ تعلیم قرآن پر پیسے لینا یہ اجر و ثواب ہی تو کیا منافی ہوتا، توکل کے تقوی کے اعلیٰ مقام کے منافی نہیں ہے۔ صدیق اکبر جیسا متوکل اور موحد شخص متبع سنت جب امیر بنائے گئے گٹھی لادی سر پر گئے، تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، ملے عمر فاروق، کہاں چلے حضرت؟ کہا بھی بچوں کا بوجھ ہے، نفقہ ان کا دینا ہے۔ کہا حضرت یہ کام کون کرے گا؟ کہا خرچ کیسے چلے گا؟ کہا آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے گی، بیت المال سے تنخواہ مقرر کی گئی۔ ان کو علامہ عینی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، جو تنخواہ مقرر ہو گئی تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنے میرا خرچہ پورا نہیں ہوگا، 50 اور بڑھائے گئے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تنخواہ لینے سے ثواب کم ہو جائے گا، اجر و ثواب کے منافی ہے، خلوص کے منافی ہے کسی کی ہمت جو یہ کہہ دے کہ عرش کے سائے کے نیچے جو 7 آدمی ہوں گے اس میں ایک امام عادل ہوگا، اس میں صدیق اکبر نہیں ہوں گے، کیونکہ تنخواہ لیتے تھے۔ یہ تنخواہ لینا ثواب کے منافی تھوڑی ہے بھائی، تنخواہ لیں پڑھائیں ٹھیک ہے، تعلیم قرآن اور ہے، اس پر تنخواہ لینا جائز ہے۔ قرات قرآن اور ہے، چاہے خارج میں ہو چاہے داخلی صلاۃ تراویح بھی ہوگی۔ تو اب یہ جو قرات قرآن جو کر رہا ہے، اگر کسی نے قرآن پاک پڑھا مثل قاری یا یہ، ہمارے اکابر نے اس کو پسند نہیں کیا، کہا جتنا پیسہ تم خرچ کر رہے ہو یہ اس مظاہرے میں، ارے مکتب قائم کرو، مسجد جاؤ بنواؤ، دیہاتوں میں جاؤ کام کرو، یہ کام کرو، مظاہرے کرتے تم نے 5 لاکھ روپے خرچ کر دیے، 10 لاکھ روپے خرچ کیے، ہمارے کانپور میں کے قرہ بلائے گئے تھے اور داڑھی صاف تھی، ان سے نماز پڑھوائی گئی، ارے مکروہ تحریمی کر دیا سب۔ جب علماء سے کٹیں گے نا تو یہی ہوگا، علماء سے جڑے رہو تو غنیمت ہے، عافیت سلامتی اسی میں۔ تو یہ حضور پاک کی حدیث پاک ہم کو سب کچھ اوکر نہ کرے گی، لیکن ہم کو حکم دیا گیا ان بعض الظن اسم، ہم کسی سے بدگمان نہیں ہوتے، بد زبان نہیں ہوتے، وہ جان اللہ والے کرو۔ ہم کو کسی کے دل کا حال معلوم نہیں ہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن بہرحال اپنی فکر کریں۔ یہ چند باتیں میں نے بغیر کسی اس کے سوچ کے جو کچھ آپ کی برکت سے بے ربط باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں واعظ مقرر اس معنی کر نہیں ہوں کہ واعظ کروں، تقریر کروں، خطیب ہوں میں۔ جو بزرگوں کی باتیں ہم نے حضرت تھانوی کی باتیں پڑھی ہیں، مولانا صدیق صاحب کی سنی ہے،
وہی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. آپ حضرات میری اصلاح کے لیے دعا فرمائیں. ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بات اور ذریعہ یاد آگے بھی رہے ایک آخری بات مسلم شریف جلد اول میں ہے نکاح کے بیان میں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کی بیوی تھی. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکا. پورا قصہ آپ کے سامنے ہے, اشارہ کافی ہے. اللہ کو منظور تھا. کیا ہمارے اکابر کے علوم تھے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا کیوں تکوینی طور پر یہ حضرت زید کا مل نہیں رہا. وہ مرد ہیں, وہ خوبصورت بیوی ہیں, نکاح ہو گیا, ان کا دل ملتا ہی نہیں. ارے اللہ کو منظور کچھ اور تھا. اس زمانے میں متبنہ کی بیوی یعنی بہو کہہ لیجیے آپ, حقیقی بہو نہیں ہے, اس سے رشتہ کرنے کو حرام سمجھا جاتا تھا. اس کو حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا ہے, منہ والا بیٹا, حالانکہ بیٹا تو نہیں ہوتا. اب اس کی بیوی, اس سے پردہ واجب ہے, وہ حقیقی بہو نہیں ہے, اس سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے موقعوں میں تبلیغ قولی کافی نہیں ہوتی, تبلیغ عملی درکار ہوتی ہے. یہ عمل سے کر کے دکھلاؤ. ہر جگہ تبلیغ قولی کافی نہیں ہوا کرتی. تو اب یہ کیسے ہوئی ہے؟ اس رسم کو توڑنا تھا, بدنامی کی برواہ نہیں کی گئی. ایک طرف تو کہا گیا بخاری شریف میں آیا یہ, ارے عائشہ تمہاری قوم کے لوگ نئے لوگ ہیں, ورنہ میرا جی چاہ رہا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو اس کو منہدم کر کے عصر نو اس کی تعمیر کروں بنائے ابراہیمی کے مطابق. لیکن لوگ کہیں گے دیکھو محمد کو کیا ہو گیا, یہ کعبہ میں توڑ پھوڑ شروع کر دی. پڑھا ہوگا نا آپ نے, وہاں آپ نے بدنامی کی پرواہ کی, اپنی زندگی میں آپ نے یہ اقدام نہیں کیا. اور یہاں پر بدنامی ہوئے تخشوع اللہ محمد سے کہا گیا اچھا تم ڈر رہے ہو تم یہ نکاح کیسے کریں, لوگ کیا کہیں گے. یہ تبلیغ کا موقع تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ تبلیغ کا موقع تھا اور یہ تبلیغ عملی کا موقع تھا اور تبلیغ کرنا فرض تھا, اس لیے یہاں پر بدنامی کی پرواہ نہیں کی گئی. پھر نکاح ہوا, خیر لمبا قصہ. نکاح جب ہوا, جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی سے کہا جاؤ میری طرف سے پیغام لے کر کے جاؤ, اور جا کر زینب سے کہنا جا کر کہ حضور پاک نے پیغام دیا نکاح کا. جا رہے تھے, کہتے ہیں کہ پیر نہیں اٹھ رہے تھے. کل تک ان کی بیوی تھی, یہ شوہر تھے, لیکن حضور پاک کا حکم تھا, خادم تھے نا, گئے ہمت کر کے اور آگے قدم بڑھایا. جب گئے وہاں پر تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی, خمیر تیار کر رہی تھی. جو پیغام تھا حضور پاک کا پیغام سنا دیا کہ محمد نے حضور پاک نے بھیجا ہے اور یہ پیغام لے کر کے میں آیا ہوں. یہ جواب جو آگے جواب دے رہی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صوفیاء صاحب نسبت کہتے ہیں نا, صاحب نسبت بزرگ ہیں, یہ ہے صاحب نسبت. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے بڑا کیا مقام ہوگا, حضور پاک کی زوجیت کا شرف حاصل ہو. مسلم شریف بعد روایت ہیں, بعد عورتیں آئیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں, مجھ سے نکاح کر لیجئے. آپ نے اوپر سے نیچے دیکھا, صوب رأسہ, کوئی جواب نہیں دیا, منظور نہیں فرمایا آپ نے. لوگ خواتین ترستی تھی کہ مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے, میں آپ کی بیوی بن جاؤں. یہاں حضور پاک خود نکاح کا پیغام دے رہے ہیں. حضرت زینب کہتی لا, مسلم کی روایت, لا حتی اوامر ربی, حضرت تھانوی نقل کیا ہے لا حتی استشیر ربی, نہیں ابھی نہیں, ابھی میں ہاں نہیں کہتی, پہلے اپنے اللہ سے پوچھ لوں, اپنے رب سے مشورہ کر لوں پہلے میں. ہمارے اکابر فربار ہم افضل فرماتے ہیں ارے اس سے بڑے شرف کی کیا بات ہوگی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اب سنیے آگے, یہ ہمارے سامنے بہت سی کام ہے, تصنیف ہے, تالیف ہے, مدرسہ ہے, جلسہ ہے, خانقاہ ہے, تصوف ہے, پروگرام ہے, کچھ بھی کر رہے ہو, اتنا تو کر لیں جتنا حضرت زینب نے کیا تھا. کچھ تو اللہ کے سامنے رو لیں, ہم اللہ سے مانگ لیں, اللہ ہم کریں نہ کریں گے. کیا اس کے افضل ہونے میں شبہ تھا؟ نہیں. کیا ہم اس نعمت کے اہل ہیں کہ نہیں؟ میں اس کا حق ادا کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں, میں اس نعمت کا تحمل کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں. یہ ہے, کہیں ایسا نہ ہم سے نعمت کی ناقدری ہو جائے, میں اس کا اہل ہوں کہ نہیں ہوں. یہ ہمارے سامنے کتنے کام آتے ہیں. یہ حضور پاک نے دعا میں سکھلایا, اللہم وفقنا لما تحب و ترضا, ہم کو ایسے کام کی توفیق دیجیے, من القول والعمل والفعل والہدی والنیتی, سب کچھ تو سکھلا دیا. رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا, اے اللہ مجھے ایسے کام کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو بھائی جتنے کام کر رہے ہیں یہ تو ہمارے من میں جو ہی ہے کرنا ہے,
اندر کا نفس، مخالفت کا جذبہ، جوش، کچھ انتقام کا جوش، کچھ غصہ، کچھ غیظ و غضب، یہ سب شیطانی حرکت. شیطان اس سے مایوس نہیں ہوا ہے. تحریش، ابھارنا، ورغلانا، یہ سب نہیں. سنجیدگی سے تبتل الہ تبتیلا، انقطاع کلی ہو، اللہ سے مشورہ کرو، ظاہری اسباب کے درجے میں جو اس کے مستحق ہو، اہل ہو، ان سے مشورہ کرو، باقی اللہ سے مشورہ کرو. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ والی بات جو ہے نا، اگر یہ بات آج ہم لوگوں میں آ جائے، کتنے فتنے ختم ہو جائیں، کتنے فتنے دب جائیں گے. بس جلسہ کرنا ہے، ارے پہلے اللہ سے مانگ لو، اللہ سے پوچھ لو. پہلے اجتماع کرنا، پہلے اللہ سے مانگو، پوچھو، استخارہ کرو. یہ تو بھائی یہ چیز یہ ہے. یہ ان سب کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.